ہر انسان کا کوئی بھی ہے سوائے انبیاء السلام کی یہ ایک جماعت الگ ہے، یاد رکھیں، منتخب جماعت اللہ تعالیٰ کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس امتحان میں ڈالا ہے، چاہے غوث ہو، کتب ہو، ابدال ہو، کوئی بھی انسان یا مرد ہے کسی درجے پر ہے، ان دو چیزوں کے ساتھ ہے، خیر و شر کے ساتھ. تو وہ کیسے اولیاء اللہ بنے، کیسے اللہ والا بنتا ہے انسان، کیسے ولی بنتا ہے انسان. سن لیں وہ جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں، دیکھو جی یہ آرام سے ولی بن گیا، یہ تو جس کی زندگی دیا ہمیں کیا جی، ہم تو یہ کر لیا اس نے، تو اللہ نے ان کو بنا دیا ولی، اللہ کو ان کو کشف دے دی، اللہ نے ان کو کرامات دے دی، ہمیں کیوں نہیں دیے. اس کے پاس بھی خیر و شر ہے، تو بھی انسان ہے وہ بھی انسان ہے، دونوں کے پاس موجود ہے. فرق کیا ہے کہ تو بندر کا بندر رہا اور وہ ولایت کی اونچے درجے میں پہنچ گیا. فرق اتنا رہا کہ اس نے خیر اور شر کی تمیز میں خیر کو حاصل کیا اور شر سے لڑتا رہا، یہ اس کا مجاہدہ تھا. تو اعتراض کرنے والے تو وہی ہو جائے گا. ایک ایسی چیز اللہ نے عطا فرما دی، اتنا بڑا کرم عطا فرما دیا کہ جس کے آگے تمام ہیچ ہو گئے، دب گئی ساری چیزیں. شیطان کی پلانی دب گئی، نفس کی شیطانیت دب گئی. دنیا میں جتنے شرور و فتن تھے ان کا کھانا خراب ہو گیا. اندر جو شر موجود تھا انسان کا اس کا کھانا خراب ہو گیا. ایسی چیز عطا فرما دیا آپ نے، وہ کیا تھی؟ حق کی توبہ، یعنی توبہ کا حق عطا فرما دیا انسان کو اللہ تعالیٰ نے. توبہ کر دی. اللہ اکبر. کیا ہے توبہ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم کا بنا جا اپنی اولاد کو نیچے لے جا، ہم تجھے ایک ایسی چیز دیتے ہیں. وہ عنایت کی اللہ تعالیٰ نے کہ تو اپنے ایک کام کر کہ اگر تجھ سے گناہ ہو بھی جائیں، ہوں گے، تیری فطرت میں بھی ہے. نبی کی حدیث مبارک ہے کہ ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ آدمی پانی پہ چلے اس کے پاؤں گیلے نہ ہوں؟ یہ تو ناممکن ہے کہ پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس گندی دنیا میں تمہیں اتنی چیزوں کے ساتھ بھیجا ہے کہ کیا تم گندگی میں ملوث نہیں ہوگے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کر دیا، سبحان اللہ، ڈیلیٹ کرنے کے تمام چیزوں کو. ٹھیک ہے تجھ سے نافرمانی ہوگی، تو نے شرک کر لیا، زنا کر لیا، چوری کر لی، بدماشی کر لی، نافرمانی کر لی، جو کچھ بھی دنیا کے اندر عیب گناہ تھے تو ان چکروں میں آ کر تو یہ سب کچھ کرتا رہا. لیکن میں تجھے ایسا حق ادا کرتا ہوں، اگر تو اس کو استعمال کرے گا، سبحان اللہ. کیا ہے توبہ؟ اگر تو نے تمام حالات کے اندر بھی موت کے فرشتوں کو دیکھنے سے پہلے اگر تو نے توبہ کر لی اور مجھ سے معافی مانگ لی تو سب کچھ ختم کر دوں گا اور تجھے میں اپنا دوست بنا لوں گا. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد. میرے بھائیو، کتنی بڑی طاقت! اب شیطان، نفس اور جناب شرور، فتن، جنات سب زور لگاتے ہیں انسان سے، زندگی زور لگاتے ہیں کہ بس جہنم پھینکیں گے. اور انسان آخری وقت میں کہتا ہے اللہ مجھے معاف فرما دے. اللہ کہتا ہے ٹھیک، تیرا انتظار کر رہا تھا، تو نے مرنے سے پہلے بات کر لی، گھنٹہ بھی یہ رہ گیا تھا تیرے مرنے کا، شاید 5 منٹ باقی تھا، تو نے فرشتہ نہیں دیکھا، تو نے کہہ دیا یہ بات، بس ختم. سارا جو کچھ تو نے کیا تھا میں نے اس کو ختم کر دیا، دنیا میٹ کر دی. اس کو کہتے ہیں سب سے پہلے توبہ کے اندر کیا چیز آتی ہے؟ ندامت. یعنی آدمی کے اندر اتنی شرمندگی پیدا ہو جائے، اتنی ندامت آ جائے، اتنی شرم آئے کہ یار تو ہو تو اتنی بڑی ذات کے ساتھ میں یہ کام کرتا رہا. کہاں سے چھوئی؟ تو آدم علیہ السلام سے یعنی انتہا کر دیا. 300 سال تک گھٹنے منہ ڈال کے روتے رہے. کس وجہ سے؟ یہ نہیں کہ جنت جا رہی تھی، یہ وجہ نہیں تھی کہ جنت چلے گی، میں اللہ چلے گئے، میں تمہارا تھا. نہیں. ندامت اس چیز تھی کہ میرا رب جس نے مجھے اتنے اونچے مقامات دیے، اس سے یہ غلطی کیسے ہو گئی. جب انسان توبہ کرے اللہ کے حضور میں تو اس کے اندر یہ ندامت موجود ہونی چاہیے. یہ پہلی چیز سکھائی جا رہی ہے. اس میں گزارش پیش کی اللہ کے حضور میں. توبہ کرنے والا پہلے کیا کرے گا؟ ندامت کرے گا، پھر عطا رجوع کرے گا. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، پھر تیسرا استغاثہ پیش کرتا ہے. کس چیز کا؟ یا اللہ تعالیٰ تو مجھے بخش دے. اب درخواست کرتا ہے پیش معافی کی. یہاں معافی کی درخواست پیش کر اللہ تعالیٰ دونوں چیزوں کی بات کرنے کے بعد کہتا ہے اللہ اب میں بس ایک التجا کرتا ہوں، اس قابل تو نہیں ہے، بس میں تجھ سے ایک بھیک مانگنے آیا ہوں، میرے مولا مجھے جہنم آگ سے بچا لے، مجھے بخش دے. سبحان اللہ، کتنی بڑی. تیسری جو چیز ہے یہ حاصل ہے اس چیز کا، یعنی
کیا حاصل کہتے ہیں؟ یہ رزلٹ ہے اس چیز کا جس کے لیے انسان نے توبہ کی تھی. ہم معافی کی طرف. معافی کیا ہوتی ہے؟ معافی کا کیا اصول ہے؟ جب آپ کسی سے معافی مانگتے ہیں، جب آدمی کسی غلطی ہو جائے معافی مانگنے جاتا ہے تو کیا دو کیفیت اس کے اندر کیا ہوتی ہے معافی مانگتے ہو؟ جیسے میں نے کسی کے ضرور کر دیا، گالی دے دی کسی کو، تو میں جا کے جب معافی مانگوں تو کیا ہوگا؟ یا میرے سے بڑی غلطی ہوئی، یعنی ندامت، اعتراف جرم. اور تیسری چیز کیا ہوگی؟ معافی مانگنے ہیں انہیں، یار غلطی نہ ہو گیا یار، اب نہیں کروں گا، وعدہ کرتا ہوں، اب نہیں کروں گا، چھوڑتا ہوں یار اس چیز کو، میں وعدہ اب نہیں کروں گا. یہی وہ معافی جو اللہ تعالیٰ قرآن علم تغفر لنا. معافی کی بخشش میں انسان جب مانگنا جائے تو دو وعدے کے انسان کرتا ہے، دو چیز کیفیت ہوتی ہیں. کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ جو گناہ میں کرتا رہا، ظلم کرتا رہا، ابھی ختم کر رہا ہوں سارے، اور آئندہ کروں گا بھی نہیں. یہ ہے اس کا مطلب علم تغفر لنا کا، یعنی بخشش مانگنے کا. جب انسان بخشش مانگتا ہے تو یہ دو چیزیں موجود ہونی چاہیے، دو کیفیت ہونی چاہیے. یہ کبھی بھی نہیں کروں گا گناہ، پکا وعدہ، اور آئندہ کروں گا بھی نہیں. تو تین چیزیں ہوگی. نمبر ایک ندامت ہوگی، نمبر دو اعتراف جرم ہوگا، میں نے بڑی غلطی کی، ظلم کیا اپنا. تیسری چیز ان تغفر لنا، بخشش دے دے. اور بخشش کے لیے دو چیزوں کے سامنے بھیک مانگی ہے کہ میرا وعدہ کرے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخشش دے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ گناہ بھی سارے چھوڑتا ہوں اور آئندہ کروں گا بھی نہیں. پھر وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پھر اس وقت چوتھی چیز آتی ہے، ذہن کی اپیل آتی ہے. سبحان اللہ، فائنل اپیل پیش کرتا ہے اللہ کے ذریعے. اللہ تعالیٰ یہ میری فائنل ذہن کی اپیل کرتے ہیں نا مسلم لوگ. جب کہیں سے کچھ نظر نہیں آتا تو پھر کیا کرتے ہیں؟ چلو ہائی کورٹ میں رحم کی اپیل کرو. تو پھر وہ رحم کی اپیل کرتے ہیں چوتھے درجے پر. کیا بنتا ہے؟ رحم کی اپیل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، یعنی حالانکہ وہ ندامت بھی آ گئی، اس میں اعتراف جرم بھی کر لیا، بخشش کی بھیک بھی مانگنی، لیکن اس کے باوجود بھی کہتا ہے رحم ہوگا تیری رحمت سے، اور تیرے رحم سے ہوگا. اس کو کہتے ہیں غفور الرحیم. یہ ہے غفور الرحیم، جہاں کہ اللہ کی رحمت مانگتا ہے بندہ. ترحمنا، ان تینوں مقامات سے گزر کے تب اللہ غفور الرحیم ہے.